دنیا کی تکلیفیں بعض مرتبہ انسانوں کے بعض گناہوں کی سزا ہوتی ہیں. ہر ایک کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے. میں نے کہا نا، اصل سزا آخرت میں ملے گی. ہمارے کتنے گناہ توبہ کرنے سے، نیکیاں کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں. مگر کچھ گناہوں کی سزا بھی ہوتی ہے، کچھ امتحان ہوتے ہیں، کچھ آزمائش ہوتی ہے، کچھ درجے بڑھانے کے لیے تکلیفیں ہوتی ہیں. سب کا معاملہ ایک جیسا نہیں. مگر سب سے پہلے اپنے اعمال پر نظر کرنی چاہیے. مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہوئی، غلط لفظ تو نہیں بول گیا، غلط کام کی طرف تو نہیں چلا گیا. تو انسان اپنے آپ کو، جس کو کہتے ہیں نا محاسبہ کرنا، خود احتسابی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، یہ خود کرتے ہیں. ہمیں کہا گیا رات کو سونے سے پہلے 10 منٹ آنکھیں بند کرو، سوچو میں نے پورا دن کیا کیا، کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں. تو سونے سے پہلے توبہ کر کے سوو. مگر ہم کھیل کود میں، غلطیوں میں لگے ہوتے ہیں، اسی طرح سو جاتے ہیں، پتہ نہیں صبح اٹھنا ہے یا نہیں، اور پھر اگلے دن وہی حال ہے. تو انسان سدھر جائے، سنبھل جائے. اچھا وہی ہے جو اپنے آپ کو، کہتے ہیں نا آپ کے ہاں مشہور ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. پرہیز کرنا علاج کروانے سے بہتر ہے. تو پرہیز کر لیں. پریونشنز بیٹر دین کیور آپ کے ہاں کہا جاتا ہے. تو ہم کیوں نہیں احتیاط کرتے؟ تو جب احتیاط نہیں کرتے تو پھر بھگتنا پڑتا ہے. آپ ٹھنڈا گرم کھا پی لیں تو بتائیے اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کبھی کھانسی ہو گئی، نزلہ ہو گیا، گلا خراب ہو گیا، وہ جی آگے پیچھے کر لیا تھا، گرم کے بعد ٹھنڈا کھا لیا، کھٹے کے بعد پانی پی لیا، آپ کہتے ہیں یہ اس کا. تو اسی طرح اعمال کا بھی ہوتا ہے. جس طرح جسم پر اثرات، اسی طرح روح پر، ایمان پر اثرات ہوتے ہیں. تو انسان کو سنبھلنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اونچی کہیے گا. 70 سال ہو گئے برائی کرتے ہوئے، 90 سال ہو گئے برائی کرتے ہوئے، 200 سال ہو گئے برائی. جیسی عمر ہو تو توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں. اور اللہ تعالی سے سچی توبہ کر لیں، وہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے، بشرطے کہ ہم چاہیں، توبہ کرنا چاہیں. مگر ہم توبہ کرنا ہی نہیں چاہتے. لفظ توبہ زبان پر ہوتا ہے، توبہ توبہ، مگر دل میں اس کا اثر نہیں ہے. دل میں اسی طرح گناہ کی خواہش اور جذبہ موجود ہے. تو وہ کیسی توبہ ہوئی؟ ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، اور دل گناہ کی لذت سے، بلکہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ کر رہے ہیں. تو بتائیے پھر کیا حال ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو سوچنا چاہیے، سنبھل جانا چاہیے. اور انسان کے لیے لمحے آتے ہیں، آپ کی زندگی میں لمحے آتے ہیں، آپ کو موقع دیا جاتا ہے. فائدہ اٹھا لے تو بیڑا پار، نہیں اٹھایا تو آپ کا سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. یہ موقع دیا جاتا ہے. کتنے تھے آپ نے سنا نا، چوروں سے ولی بنے، قطب بنے، توبہ کی نا، ان کا موقع ملا، انہوں نے فائدہ اٹھایا، سچی توبہ کر کے نیک ہو گئے. جتنی برائیاں کی تھیں اس سے زیادہ نیکیاں کی، اللہ کے پیارے بن گئے. اور اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے، بہت. یہ جو آئے گی شب برات، شعبان کی 15ویں شب، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، سب کو یاد ہوگی. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، کریم ہے، مہربان ہے. تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. فاعف عنا، پس ہمیں معاف کر دے. تو یہ دعا سکھائی گئی. کیا مطلب؟ اللہ کو معاف کرنا، اللہ کو معاف کرنا. میں نے آپ کو ایک بات سنائی تھی، یاد ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے، باتیں ہو رہی تھیں، تو ایک اعرابی کا مطلب دیہاتی شخص،
اس نے پوچھا قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی۔ اس دیہاتی نے کہا پھر گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ صحابہ حیران اس کا جواب سن کر، ہمارے پتے پانی ہو رہے ہیں، اللہ کے خوف سے ڈر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے اگر اللہ حساب لے گا تو پھر گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بتا تیرے کہنے کا مطلب کیا ہے، تو نے جو بات کی ہے تیرے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب کریم غلبہ پاتا ہے معاف کر دیتا ہے، جب کریم قابو پاتا ہے، غلبہ پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے دیہاتی ہے یہ، مگر بات اس نے پتے کی ہے، کسی کو سمجھدار دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو، بڑی پتے کی بات کی ہے۔ آپ کے کوئی آ کے پاؤں پڑ جائے، جھک جائے، تو پھر آپ کیا کرتے ہو؟ تو وہ ماں 70 ماؤں کا پیار اتنا نہیں ہوگا جتنا رب کا پیار ہے بندے سے، تو معاف کرنا اس کو پسند ہے، تو ہر وقت اس سے معافی چاہتے رہنا ہے۔ بلکہ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ ہم معافی چاہیں، توبہ کرتے ہیں نا، تو ہمیں معافی، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، کیوں کہ ہم سے پھر خطا ہو جاتی ہے، ہم توبہ کرتے ہیں پھر توبہ توڑ دیتے ہیں، تو معافی چاہتے رہو، معاف کرنا اللہ کو پسند ہے، تو اللہ معاف کرتا رہتا ہے، ہم نہیں ٹلتے، وہ پھر بھی معاف کرتا رہتا ہے۔ تو سچی توبہ کی توفیق مل جائے گی ایک دن، تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ انسان کو سمجھنا چاہیے۔ آپ خود بتاؤ، آپ کو نیک عمل کرنے والے اچھے لگتے ہیں یا برے عمل کرنے والے؟ تو جب آپ کی پسند ایسی ہے کہ جو برائی کر رہا ہے آپ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے، تو پھر خود سمجھو کہ خود برائی کیوں کر رہے ہو، پھر اللہ کی بارگاہ میں کیسے اچھے بنو گے؟ اگر وہاں چاہتے ہو کہ وہاں پسند کیا جائے، اللہ آپ کو پسند فرمائے، تو آپ کو نافرمانی سے، اللہ کو ناراض کرنے سے بچنا چاہیے، اس کو ناراض نہ کریں، کوشش کریں راضی کرنے کی، جس قدر ہو سکے، جس قدر ہو سکے۔ یہ میں نے آپ کو ساری اس کی تفصیل سنائی۔ اب میں اگر واقعات سناؤں، کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو جائیں یا پہاڑوں کے برابر ہو جائیں، اس کو بھی کہا گیا کہ رب کی رحمت سے مایوس، کیونکہ تیرے گناہ پھر گنے جا سکتے ہیں، رب کی رحمت نہیں گنی جا سکتی۔ مایوس اس کو بھی نہیں کرنا ہے اگر وہ سچی توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، آئے تو صحیح، اللہ کی طرف آئے تو صحیح۔ جب وہ آتا ہے تو رب کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت کے حوالے سے اتنے واقعات ہیں، اتنے واقعات ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، تو یاد رکھیں، یاد رکھیں۔ میں نے کچھ لوگوں کی زبان سے جب ایسے لفظ سنے میں حیران ہوا، یہ کیسے جاتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو جانا ہی جہنم میں، اتنے گناہ ہمارے، ہم نے تو جانا ہی جہنم میں۔ یہ لفظ منہ سے لوگوں کے نکلتے ہیں، معاذ اللہ، ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ تمہارے گناہ کتنے بھی ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس کرنا نہیں چاہیے، بلکہ توبہ کر لے، توبہ کر لے تو بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ توبہ کر لے، توبہ کر لے، اور توبہ کر کے پھر جتنے بڑے گناہ کیے ہیں اتنی ہی اچھی نیکیاں کرے، اس سے زیادہ نیکیاں کرے۔ اور یہ تو اعلان ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں بلائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو انسان کبھی بھی مایوس نہ ہو، بلکہ جلدی کرے رجوع کرنے میں، رجوع الی الحق، حق کی طرف لوٹنے میں دیر نہ کرے۔ نہیں جی ابھی تو کیا، ابھی جوان ہے جی، بوڑھے ہوں گے تو توبہ کر لیں گے، آپ کو اگلے منٹ کی گارنٹی ہے؟
کہ جب بوڑھا ہوں گا تب توبہ کروں گا، تو پتہ ہے کہ بوڑھے ہونا ہے یا نہیں ہونا. تو انسان نیکی کرے اور نیکی کرنے میں دیر. میں ایک جملہ بہت کہا کرتا تھا، کچھ لوگوں کو یاد ہوگا، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو نہیں، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو نہیں. یہ پالیسی بنا لو، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرے نہیں اور کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑے نہیں. جی کو ہوگی بڑی نیکی کر لیں گے، یہ کیا ہے نا. ہو سکتا ہے اسی چھوٹی نیکی پر ہی بخشش ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معمولی سے گناہ پر پکڑ ہو جائے. تو ڈرتے رہنا ہے. کیا حال ہونا چاہیے؟ خوف بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونی چاہیے. نہ امید کم ہو نہ خوف کم ہو، دونوں. خوف بھی رہنا ہے اور امید بھی رہنی ہے. نہ امید اتنی بڑھ جائے کہ خوف نہ رہے، نہ خوف اتنا بڑھ جائے کہ امید نہ رہے. درمیانی حالت. انسان امید رکھے اللہ مجھے بخش دے گا، اور یہ بھی ڈرتا رہے کہ میری پکڑ نہ ہو جائے، تاکہ وہ اپنے آپ کو سنبھالے. تو یہ ڈرنے والے کون؟ اونچی گئی ہے، یہ بچتے ہیں. ڈرنے والے بچتے ہیں، جو ڈرتے نہیں وہ بچتے نہیں. مجرم اور محرم لکھا جائے تو صرف ایک نقطے کا فرق ہے. مجرم یا محرم لکھا جائے تو ایک نقطے کا فرق ہے. یہ نقطہ ہٹ گیا تو محرم بن گئے، لگ گیا تو. کہنے والوں نے اس کے حوالے سے جو کچھ کہا وہ بھی آپ سنتے ہیں. ہم آج سنبھلتے نہیں. پنجابی کا ایک شعر ہے، اس حوالے سے سنا دیتا ہوں. کسی صوفی کا کہا ہوا کہ مجرم محرم اکو شکلاں. حروف دیکھیں لکھے ہوئے تو شکل ایک جیسے. مجرم محرم اکو شکلاں تے میں مر چلی اس ہاوے. مت نقطہ مجرم والا محرم دے سر آوے. مجرم محرم لکھا ہوا دیکھو تو ایک جیسی شکل ہے، مگر یہ بات مجھے مارے جا رہی ہے کہ کہیں یہ مجرم والا نقطہ محرم کو نہ لگ جائے اور وہ محرم سے مجرم نہ بن جائے. کیا مطلب؟ ہر وقت احتیاط، سنبھل کے چلو، سنبھل کے چلو، سنبھل کے چلو. کبھی خواہشات نے آپ کو غلبہ کر لیا تو آپ توبہ کرو، نیکی کی طرف آنے میں دیر نہ کرو. تو یہ مثالیں دی گئیں. کتنے بزرگ تھے، کیسے کیسے توبہ ہوئی، کیسے کیسے ٹھیک ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے صحابی کہہ رہے ہیں میرے اس طرح بیٹیاں تھیں، میں ان کو خود زندہ دفن کرتا تھا. نبی کے آنسو بہہ رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں تو نے نبی کو رلا دیا. حضور فرماتے ہیں تو اپنی بات سنا، تیری بیٹی کیا کہہ رہی تھی. وہ سناتا ہے نبی رو رہے ہیں. لیکن حضور نے فرمایا وہ تیری وہ حالت تھی کفر والی، اب تو ایمان والا ہو گیا ہے، اتنی ہی نیکیاں کر. پتہ چلا کہ بعض مرتبہ ہماری کوتاہیاں ایسی ہوتی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہماری بخشش نہیں ہوگی، اور کچھ گناہ ایسے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جن پہ توبہ نہیں کی جائے تو بخشش نہیں ہوتی. حدیثوں میں بیان ہے، قرآن میں بیان موجود ہے. ماں باپ کو ناراض کرنے والا سچی توبہ نہ کرے اس کی بخشش نہیں ہوتی. سود کھانے والا، رشوت والا، شراب پینے والا، حرام کرنے والا، یہ وہ ہیں کہ اگر سچی توبہ نہ کریں تو بخشش
دل دکھانا آج کل عام بیماری ہے، پیسے مار لینا عام بیماری ہے، دھوکہ دینا عام بیماری ہے، اور میں نے آپ کو حدیثیں سنا دی ہیں کہ کتنی ہماری خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم پر عذاب آتے ہیں۔ اب آپ حرام لے کر گھر جا رہے ہیں، بچوں کو کھلا رہے ہیں، بظاہر تو بچوں کا پیٹ بھر گیا، مگر جیسی غذا دی ہے، جس کمائی کی دی ہے، اس کے اثرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اونچی گئی ہے، ہوں گے۔ پھر شکایت ہے جی پتہ نہیں بچے بگڑ گئے، تو آپ نے کھلایا کیا ہے؟ میں نے بار بار آپ کو کہا، آپ اس بات پہ دھیان ہی نہیں دیتے، اس کو سمجھتے کچھ نہیں۔ مثلا مزدور کی ڈیوٹی 8 گھنٹے ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا، دفتروں میں بھی اور مزدوری۔ اب وہ 8 گھنٹے میں 2 گھنٹے کام نہیں کرتا تو وہ 2 گھنٹے کے پیسے کیسے حلال ہوں گے؟ وہ بھلے دفتر میں بیٹھا ہے، بھلے پتھر توڑ رہا ہے، بھلے وہ سیمنٹ بنا کے لگا رہا ہے، اگر اس نے کوتاہی کی ہے تو جتنے منٹ یا جتنے اس نے کوتاہی کی ہے، بتائیے وہ پیسے اس کی کمائی حلال ہوگی اونچی؟ تو پھر اس کے جو پیسے اسے وہ غذا لے گا اس میں وہی اثر آئے گا، بچوں کو کھلائے گا، خود کھائے گا، وہی اثر آئے گا۔ اور ہم اس کو کچھ سمجھتے نہیں۔ دفتروں میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ جائیں وہاں پر سارا کرپشن ہی کرپشن ہے، جی اتنے پیسے دو گے تو اتنا کام ہوگا، اتنی چیزیں۔ آج کل کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ جی پاسپورٹ جمع کرائے ہوئے ہیں 2-2.5 مہینے سے، مل نہیں رہے، اور پیسے مانگ رہے ہیں کہ اتنے پیسے دو تو بنا کے دیں گے۔ پتہ کیا تو پتہ چلا کہ جی وہ عملہ جو ہے الیکشن میں لگا دیا تھا، کاغذ باہر سے چھپ کے نہیں آیا، تو جو ہے وہ لوگوں کو کہہ کے پیسے دے کے وہ ادھر جلدی کچھ بنوا لیتے ہیں۔ تو بتائیے یہ جتنی کمائی ہوگی کیا جائز ہوگی؟ اونچی۔ اور رشوت مانگنے والا ڈرتا بھی نہیں ہے، اتنے دو گے تو کام کروں گا، وہ دھڑلے سے مانگ رہا ہے، حالانکہ پتہ ہے رشوت لینا دینا آپ کو جہنمی بنا دیتا ہے، مگر پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ جو انسان کے ذہن سے، دل سے، دماغ سے خوف نکل جاتا ہے، پھر وہ بچتا نہیں۔ تو خوف رہنا چاہیے تاکہ ہم سنبھلیں، بچیں۔ تو ہمیں کہا گیا، اللہ فرماتا ہے یہ خشکی اور تری میں جتنی خرابی ہے یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے، یعنی خود ان کے اپنے کرتوت ہیں۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ انہیں مزہ چکھائے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ تو یہ تکلیفیں آتی ہیں یہ اس لیے کہ آپ توبہ کی طرف آ جائیں، یہ آپ کو وارننگ دی جاتی ہے کہ آپ سنبھل جائیں۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، آپ چاہتے ہیں یا نہیں کہ آپ کا بستر آرام دہ ہو؟ اگر بستر پہ کانٹے بچھے ہوں گے نیند آئے گی؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت جی ہم دینی محفل میں جائیں، قرآن خوانی ہے، واعظ بیان ہو رہا ہے، نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، دینی باتیں ہو رہی ہیں، درس ہو رہا ہے، نیند آتی ہے۔ گانے بجانے کی محفل میں جائیں تو نیند نہیں آتی۔ تو حضرت شاہ صاحب نے بڑا مزے کا جواب دیا، فرمایا یہ بتاؤ نیند پھولوں پہ آئے گی یا کانٹوں پہ؟ اس نے کہا جی پھولوں پہ آئے گی۔ تو انہوں نے کہا دین کی محفلیں پھولوں کی محفلیں، گانے بجانے کی محفلیں گناہ کی محفلیں، کانٹوں کی محفلیں، تو کانٹوں پہ نیند نہیں آتی، نیند پھولوں پہ ہی آتی ہے، نیکی کی محفل میں ہی آتی ہے۔ لیکن میں نے جو آپ کو بات کرنی ہے وہ یہ کہ ہم شکایت کرتے ہیں کہ جی نیند نہیں آ رہی، تو بستر آرام دہ ہوگا تو نیند آئے گی۔ یہاں 4، 6، 8 گھنٹے کی نیند کرنی ہے، کیوں کہتے ہیں نا 6 گھنٹے سے کم نیند نہ ہو، 8 گھنٹے سے زیادہ نہ ہو، اتنی نیند ہونی چاہیے انسان کی جسم کی صحت کے لیے۔ تو ہم چاہتے ہیں 6-8 گھنٹے کے لیے جو بستر ملے آرام دے۔ تو جہاں لمبا سونا ہے، قبر کا بستر، اس کو آرام دہ بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے؟ اونچی، اس کی فکر نہیں ہے، اس کی بس یہاں کی فکر ہے، وہاں کی فکر نہیں ہے۔ تو قرآن میں سندس، استبرق کے لفظ آئے ہیں، ریشمی، نرم، ملائم، بہترین ہیں، ان کے آپ کو وہ بستر ملیں گے۔ کب؟ جب آپ اللہ کو راضی کریں گے۔
نیکی کریں گے تو وہ بستر ملیں گے. تو کانٹوں کا بستر تیار نہ کریں، ہم کون سا بستر تیار کریں؟ پھولوں والا تیار کریں. تو یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے، ہم کیا کریں. نیک عمل آپ کو دوسرے کی نظر میں بھی اچھا بناتا ہے اور آپ کو اچھا رکھتا ہے، اس پہ فخر یا ریاکاری نہ ہو. اس کے لیے خوشخبری ہے نیک عمل کرنے والے کے لیے، اس کی قبر کے لیے خوشخبری کہ اس کی قبر کشادہ ہوگی، آرام دہ ہوگی. دنیا میں اس کو اگر تکلیف آئی صبر کرے گا تو اللہ بے حساب اجر دے گا. اگر برا عمل ہے تو دوسرے لوگ اس سے پرہیز کریں گے، کراہت کریں گے، ناپسند کریں گے، اس کی قبر تنگ و تاریک بنے گی، دکھ درد میں مبتلا ہوگا. تو سمجھدار کون ہے؟ جو اپنے آپ کو اچھائی میں رکھے. کہاں رکھے؟ اونچی کہیے. اب ہمارا کیا حال ہے؟ میں بھی اور آپ بھی اپنے اندر جھانکیں تو خوبیاں کم نظر آتی ہیں، برائیاں ہی برائیاں، پھر بھی ہم سنبھلتے نہیں. کس بات کی دیر ہے؟ کس بات کا انتظار ہے؟ سوچئے، غور کیجئے. جاگ رہے ہیں تو کس لیے جاگ رہے ہیں؟ جاگنا چاہیے عبادت کے لیے. جاگنے کا مطلب اپنے دماغ کو حاضر رکھنا بھی ہے. جاگنے کا مطلب دل کو جگاتا ہوا رکھنا، برائی سے بچانا. وہ ایک زمانے میں سحری میں، رمضان کی سحری میں کچھ مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر چلتے تھے لوگوں کو جگانے کے لیے، اچھی باتیں سنانے کے لیے. وہ بچپن کی بات ہے، ایک شعر سنتا تھا، وہ روز پڑھتا تھا، بڑے مزے کا شعر تھا. وہ کہتا تھا جاگ لے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے. افلاک فلک کی جمع، آسمان کو. جاگ لے، آسمان کے نیچے جتنا ہو سکے تجھ سے جاگ لے. جاگ لے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے. انہیں مٹی کے نیچے سونا ہے تو اس سے پہلے جاگ کے ایسا انتظام کر لے کہ تیری قبر کا بستر اچھا ہو جائے. تو سنبھلنا چاہیے، سدھرنا 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 چاہیے. روز روز یہ نہیں ہے کہ جی مہینے کے بعد اچانک خیال ہے، روز یاد کرو اس بات کو، سدھرنا چاہیے.